قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: أعطينا 6 محمد وعلي والبضعة والسبطين معا والتسعة يا أرحم الراحمين يا شريك العلم يا لطيف ارحم عبدك الضعيف والحلم والسبطين معا والتسعة يا أرحم الراحمين والسماحة يا ولي يا غني ارحم ضعف بدن والفصاحة محمد وعلي والبضعة والسبطين معا والتسعة والشجاعة يا جليل والمحبة في قلوب المؤمنين. محمد وعلي والبضعة والسبطين معا والتسعة يا أرحم الراحمين يا حبيب يا مقلب القلوب نفس عني الكروب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور حمد، سپاس، شکر جیسے کلمات مخصوص اسی ذات باری تعالیٰ سے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور اس جہان کو خلق کرنے والا ہے، وہ کریم پروردگار جس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور ہمارا کروڑوں درود، صلوات، سلام مخصوص محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ ہادی ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس مبارک و مسعود موقع پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی شخصیت، آپ کی فضیلت، آپ کی بزرگواری اور آپ کی منزلت کے سلسلے میں گزشتہ پروگرام میں آپ نے ہمارے محترم مہمان قبلہ رضوی صاحب سے بہت ساری باتیں سنی۔ کچھ اور باتیں آج کے پروگرام میں مزید اضافے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام وہ بہترین مرکز ہیں جہاں سے انسان کردار سازی، شخصیت سازی کا درس لے سکتا ہے۔ ایک بات آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا رول ماڈل اور آئیڈیل کی تلاش میں ہے۔ مجھ جیسا جوان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے، کسی کو نمونہ عمل قرار دے، لیکن یقین رکھیے، یقین جانیے، جس چیز کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت درکار ہے، فرض کیجئے اگر آپ کو ایک عمارت بنانی ہے، بہت اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ اگر آپ کو ایک عمارت بنانی ہے تو یقیناً اس کے لیے معمار چاہیے۔ اگر معمار کے بجائے آپ پلمبر کو لے آئیے تو یقیناً شاعر نے جو شعر کہا ہے اس کا ایک مصرع، تا سریا میرود دیوار کچ، اگر معمار آئے گا تو یقیناً عمارت بھی خوبصورت بنے گی۔ اگر آپ کو پانی کی پائپ لائن بچھانی ہے تو پلمبر چاہیے، رنگکار اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ایک آئیڈیل اور نمونہ عمل چاہیے تو یقیناً ہمیں اس انسان کی ضرورت ہے، اس شخصیت کی ضرورت ہے جو اللہ کا منتخب بندہ ہو، جسے اللہ نے منتخب کیا ہو، اور یقیناً یہ کوئی اور نہیں سوائے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ اسی سلسلے عصمت کی ایک کڑی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کی زندگی سے مزید آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، جن کی زندگی اور جن کے ارشادات و فرمودات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آج پھر ہم نے زحمت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید غلام حسین صاحب قبلہ رضوی ہلوری کو۔ قبلہ رضوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بہت ہی مختصر لفظ میں ایک بات اپنے ناظرین تک پیش کی، جیسا کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے، البتہ آپ حضرات سے استفادہ کرتے ہوئے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث میں بارہا اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ادبو ہو، علمو ہو، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، اچھا نام رکھو۔ یعنی کسی بھی انسان کی شخصیت سازی میں ماں اور باپ کا کردار بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ والد کے اعتبار سے معصوم ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر کے۔ خود والدہ کے حوالے سے معصوم زبان سے کیا ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی شخصیت کیا ملتی ہے کسی معصوم انسان کی زبان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں بھی بہرحال اس پرسعید موقع پر تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کو اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اور بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ بہرحال کسی بھی شخصیت میں، کسی بھی انسان کی ہو شخصیت نکھرتی ہے تو ماں باپ کا اس میں ایک بنیادی کلیدی جو رخ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔
تو اب اس حوالے سے دیکھیے گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ 5ویں امام چوتھے امام کے فرزند ہیں، ظاہر ہے کہ معصوم کا فرزند، اور میں نے عرض کیا کہ 34 سال کا عرصہ خود امام کی جو ہے آغوش میں گزارا ہے، جو امام کے حضور میں محضر میں رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں امام کی شخصیت پہ تو کوئی بحث ہی نہیں کیا سکتی باپ کی طرف سے۔ رہ گیا سوال یہ کہ وہ ماں جو بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، ان کی خود شخصیت کیا ہے؟ دیکھیے ایک شخصیت تو خود ایسے باپ کی بیٹی ہونا ان کا کہ جس پہ کائنات فخر کرتی ہے، جو ریحان رسول رہے ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہے، اور کائنات میں ان کے اثرات کو ہم نے جب معصوم کے زمانے دیکھا تو یہ دیکھا کہ خود 5ویں امام بتاتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ ایک دیوار سے تکیہ لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اور محسوس کیا تھوڑی دیر میں کہ یہ دیوار گرنے والی، چونکہ گرنے سے پہلے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یہ آواز شاید ہر کوئی درک نہ کرتا ہو لیکن کچھ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میری والدہ فوراً متوجہ ہو گئی، جیسے متوجہ دیکھا بس دیوار گرنے ہی والی ہے، ایک جملہ کہا وحق المصطفیٰ، اور تمہیں مصطفیٰ کا واسطہ ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ما اذن اللہ لک فی السقوط، اللہ کی اجازت نہیں کہ تم گرو۔ دیکھیے یعنی اس وقت تمہارے گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب گزر گئیں تب دیوار گری، لیکن ایک جملہ کہتے ہیں جب میری والدہ نے دیوار کو گرنے سے روکا تو دیوار ہوا میں معلق ہو گئی۔ ایک خاتون کا ایسے موقع پر یہ جملہ استعمال کرنا، نہیں کہنا تو شاید ایک عام بات ہو، صحیح، وحق المصطفیٰ، ایک تو جناب پیغمبر کا واسطہ، گویا معرفت بھی معرفت، جی یہ اسی طرح نقطہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ما اذن اللہ لک، یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، اللہ کی اجازت نہیں ہے تمہیں کہ تم گرو۔ ابھی اللہ کی اجازت دعا کرنی چاہیے، مگر یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جس کا سلسلہ وہاں سے ہو اس کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک معنوی اور روحانی جو رابطہ وہی کافی ہے۔ اس موقع پر یہ کہنا کہ اللہ کی اجازت نہیں کہ تم گرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرفان یا ان کی معرفت اس منزل پر ہے کہ ہر لمحہ پروردگار کے ارادے کو درک کر رہی ہیں، اور دیوار سے گزر گئی۔ تو یہ جس ماں کی معرفت، جس ماں کا عرفان، جس ماں کی معنویت اس منزل پہ ہو، اس کا بیٹا کیسا ہوگا؟ جی ہاں، یا خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کانت صدیقہ لم تدرک فی آل الحسن امرأۃ مثلہا، کہ آل حسن علیہ السلام میں، یعنی امام حسن کی اولاد میں، امام حسن علیہ السلام کی نسل میں کوئی خاتون ان کے جیسے نہیں پائی گئی، جو کمالات، جو علم، جو معرفت اور جو صداقت ان کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس اس منزل اور اس رتبے پہ نہیں دیکھی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس ماں کی صداقت کی گواہی خود امام جعفر صادق علیہ السلام دے رہے ہوں، اور جس خاتون کے بارے میں خود امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہوں، جہاں پر دو معصوم ہستیاں کمالات کو سزا پیش کریں گی، یقیناً اس کے آغوش میں پلنے والا بچہ اپنے زمانے کا باقر ہی ہوگا، جی ہاں، محمد ہی ہوگا۔ یقیناً۔ تو بہترین نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کاش ہم بھی اپنی معرفت اتنی زیادہ بڑھا لیں کہ جہاں پر تمام حدود ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں اور بندے اور پروردگار کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ رضوی صاحب، گزشتہ پروگرام میں آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کے متعدد القاب کی طرف اشارہ کیا تھا، جسے میں نے اپنے پاس محفوظ کیا تھا، جس میں سے امین، شاکر، صابر، شاہد، اور ساتھ میں ایک لقب آپ نے شبیہ استعمال کیا تھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ اگر شبیہ آپ کا لقب ہے اور آپ کی مشابہت پائی جاتی ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پیغمبر انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، گویا خود امام باقر بھی اسی اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں اخلاق کے۔ تاریخ میں یقیناً بے شمار واقعات ہوں گے، کس طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں گے ان واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ؟ بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، مکارم اخلاق ظاہراً آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی مشابہت اور ہے، اصل اور ہے، تشبیہ اور ہے، لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے، وجہ شبہ آ کے دونوں کو ملا دیتی ہے۔ لہٰذا یہ مکارم اخلاق جو پیغمبر کا رتبہ تھا، جس کی پروردگار نے شہادت دی، خود پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا، اس کے اثرات اس زمانے کے محمد میں بھی دیکھے گئے۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے زمانے میں بہت ہی حلیم تھے، بہت ہی بردبار تھے، بہت ہی صبور تھے، گویا بہت ہی صبر کرتے تھے، اور اگر کوئی ان سے گستاخی کرتا تھا تو کبھی گستاخی کا جواب بے ادبی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ حکمت سے جواب دیتے تھے۔
یہی مکارم اخلاق میں ہم نے محمد باقر علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ ایک عیسائی نے توہین کرتے ہوئے کہا انتا بقر. عربی زبان میں بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے. آپ کا لقب باقر ہے لیکن توہین آمیز انداز انتا بقر، تم گائے ہوئے کہا. جیسے یہ کہا تو نے کہا لا انا باقر، نہیں تم غلط کر رہے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا. تم غلط کر رہے ہو، میں باقر ہوں، بقر نہیں ہوں. یعنی میں علم کو کھولنے والا ہوں، علم کو پھیلانے والا ہوں، علم کے جو کہتے ہیں کہ گتھیاں جو الجھی ہوئی تھی انہیں سلجھانے والا ہوں. تو میرا لقب باقر ہے، باقر نہیں. یعنی مسکراتے انداز سے کہا تو بڑا پھر پڑھ کہتا ہے ارے تم تو ایک ایسی عورت کے بیٹے ہو کہ جس کا کاروبار جو ہے وہ کھانا پکانا ہے، یعنی کھانا پکانے والی کوک کے تم جو ہے بیٹے ہو. تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میری والدہ کی ایکٹیویٹیز میں سے ایک ایکٹیویٹی کیا ہے؟ کھانا پکانا ہے. تو میری والدہ جو ہے کھانا پکانے والی خاتون ہے، یہ صحیح، لیکن میں کوک کا بیٹا ہوں، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. پھر رکتا نہیں، پھر کہتا ہے کہ آپ ایک جو ہے ایک سیاہ فام کنیز کی فرزند ہو، غیر مسلم کنیز کی فرزند ہو. کہتے ہیں کہ تم ایسے خاتون کے بیٹے ہو کہ جس کے کردار میں کوئی خاص بات نہیں تھی. یعنی جسارت اس حد تک بڑھ گئی تھی. وہ کہتے ہیں اگر تم بھائی یہ بات جو کہہ رہے ہو صحیح ہے تو اللہ میری والدہ کو معاف کرے، صحیح، اور اگر تم جو یہ بات کہہ رہے ہو غلط ہے تو پروردگار عالم تمہیں معاف کر دے. دیکھیے بہت بڑی بات ہو گئی کہ جو یہ نسبت تم دے رہے ہو میری ماں کی طرف، اگر یہ نسبت جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے تو پروردگار عالم انہیں معاف کر دے. اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو یہ نہیں کہا کہ تو اللہ غرق کر دے، ضائع کر دے، جہنم میں ڈال دے، پروردگار عالم تمہیں معاف کر دے. امام کا یہ انداز بیاں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا فوراً قدموں میں گر گیا، مسلمان ہو گیا. میں نے یہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھا. بہت سے کفار مشرقین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان بنایا اسی انداز سے کردار کا. خود عدی بن حاتم طائی کا پورا واقعہ ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہی وارث پیغمبر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اسی طریقے سے کردار کا مظاہرہ فرمایا. یا اور اگر مظاہرے کے عنوان سے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر حضرمی کی ایک روایت ہے کہ آپ جب دمشق بلائے گئے شام میں ہشام بن عبد الملک کے دربار میں، تو دیکھا کہ امام جب آیا تو امام نے سب کو سلام کیا، صحیح، اور سلام کر کے یعنی خود بادشاہ کی طرف بھی اشارہ کیا اور جتنے وہاں دربار میں لوگ حاضر تھے اور بیٹھ گئے. بادشاہ وقت کو اس کے رتبے کے اعتبار سے سلام کیا جانا ایک زمانے کا ایک خاص طرہ رہا ہے، یا ایک کہنا امتیاز رہا ہے، یا ایک طریقہ رہا ہے کہ بادشاہ کے خصوصی سلام کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک سلام کا انداز، ادب کا احترام کا جو انداز ہوتا ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. لیکن امام یہاں آئے، سب کی طرف سلام کا ایک اشارہ کیا اور بیٹھ گئے. ظاہر ہے کہ امام کو بلایا اس لیے تھا ہشام نے تاکہ توہین کریں گے، اپنے درباریوں کو تیار بھی کہتے جب میں توہین کروں گا تو تم اس پہ جو ہے مزید جملے جو ہے کسنا اور ٹانٹنگ کسنا. لیکن امام آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اب ظاہر کہ اس کے غصہ اور بڑھا کہ ایک تو بادشاہ کا جو ادب و احترام وہ نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ سلام کا جو طریقہ تھا وہ میرے لیے خصوصی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ امام خصوصی عمومی نہیں رکھتا، امام سب کو برابر اللہ کا بندہ سمجھتا ہے. نتیجے میں اس نے جسارت کی کہ اب شروع کیا کہ آپ کے خاندان میں ایک فرد ایسا پیدا ہو گیا ہے جو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہے، مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، اور خود کو لوگوں کا امام کہتا ہے. خود امام کی طرف اشارہ کر رہا مگر دوسرے زاویے سے. لوگوں نے بھی کہا ایسی بات ہے. تو امام کھڑے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جملہ کہا، دیکھو تم سب کو ورغلایا جا رہا ہے، تم سب کو غلط راستے پہ لے جایا جا رہا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بنی امیہ کی پہلی فرد کو بھی ہدایت جو ملی تھی وہ ہمارے ہی گھر سے ملی، اور یاد رکھنا تمہارے آخری فرد کو بھی اگر ہدایت ملے گی تو وہ بھی ہمارے ہی گھر سے ملے گی. اور یاد رکھنا یہ تہمتیں جو تم لگا رہے ہو اپنی جگہ، لیکن حقیقت میں ہے عاقبت و انجام وہی ہے جو پروردگار چاہتا ہے. اور یاد رکھنا عاقبت صرف ہمارے لیے جس کا قرآن میں اشارہ ہے، والعاقبت للمتقین. تمہاری ان تہمتوں سے، تمہاری ان سرزنش سے، تمہارے ان الزامات سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. عاقبت جو متقین کے لیے قرآن میں اشارہ وہ ہمارے لیے ہے. لہذا جو چیز اللہ نے ہمارے طے کر دی ہے تمہارے الزام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. جی ہاں، اس طریقے سے امام نے کردار کا مظاہرہ کیا. جی ہاں، قبلہ کردار کی گفتگو ہو رہی تھی. خود امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں پروگرام ہے. گزشتہ پروگرام میں ہمارے ناظرین بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امام باقر علیہ السلام کے علم کے سلسلے میں ابن ابی الحدید معتزلی کا
وہ جملہ بیان فرمایا تھا جنہوں نے شرح نجم البلاغہ بھی لکھی اور شعراء آفاق ان کی کتاب ہے. خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو علم کو وسعت دینے والے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے، علم کو وسعت دینے والے ہیں، اور آپ کی علمی استعداد کے بارے میں، علمی شخصیت کے بارے میں بہرحال ہم تو قصیدے پڑھتے ہی ہیں. اہل سنت حضرات کا اگر نظریہ دیکھنا چاہیں تو خود بزرگ علماء اور اجلاء علماء نے کیا لکھا ہے اہل سنت کے ان کے علم کے سلسلے میں. یہ سوال جو آپ نے پیش فرمایا وہ بہت اچھا سوال ہے اور ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی شخصیت کے بارے میں اہل سنت علماء نے بہرحال کچھ نظریے پیش کیے ہیں، افکار پیش کیے ہیں، اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا بھی اشارہ فرمایا آپ نے کہ ابن ابی الحدید نے، جو البتہ یہ گفتگو میری پہلے تھی، کہ اس نے کہا جو کچھ بھی بنام فقہ، بنام احکام شریعت ہے وہ امام باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، تو جو کچھ بھی آج معارف کے نام پر ہے، دین کے نام پر، وہ ان کے ذریعے سے اور انہوں نے آشکار فرمایا. اور پھر اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کے ہی ایک شخص عبداللہ ابن عطا، یہ خود لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں علم کو اس حد تک قوی کیا، اس حد تک علم کو جو شہرت پائی کہ جو ان کے سامنے آتا تھا وہ کتنا ہی زمانے کا بڑا ہی فقیہ ہو، بہت بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، وہ ایک بونا نظر آتا جیسے اپنی تعبیر میں کہیں، اور احساس کرتا تھا کہ اب مجھے واقعی استاد ملا جس کا میں شاگرد ہوں. یہ سامنے والا احساس کرتا. نتیجہ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا حکم ابن عتبہ یہ بہت ہی بڑا فقیہ تھا، زمانے کا بہت مشہور زمانہ تھا، یہ معمولی انسان نہیں تھا، اور فقاہت کے بارے میں لوگ اس کو مرکزی حیثیت دیا کرتے تھے. لیکن جب یہ دربار میں لایا گیا ہے اور امام کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو اس کا انداز یہ تھا کچھ گفتگو کے بعد کہ جیسے ایک شاگرد ہے استاد سے زانوِ ادب تہہ کرتا نظر آئے، ویسے ہی امام کی خدمت میں زانوِ ادب تہہ کرتا نظر آیا. اور یہ معترف تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی فقیہ ہے اور کوئی فقاہت کے علم سے واقف ہے تو صرف محمد باقر ہے. میں دعویٰ کرتا تھا لیکن حقیقت فقہ ان کے پاس دیکھیے. تو اس طریقے سے امام علیہ السلام کے فقاہت کا جو ہے شہرہ، اور خود آپ دیکھیے اسقف مسیحی جو عیسائی جو تھا بزرگ عالم دین، اس کا واقعہ مشہور ہے کہ امام کے علم کے اعتبار سے یعنی شہرہ کس حد تک تھا کہ امام ایک مرتبہ جب دمشق سے مدینے واپس ہو رہے تھے ان تمام کامیابیوں کے بعد کہ جو خود جو ہے ہشام بن عبد الملک کے دربار میں آپ کو حاصل ہوئی تھی. البتہ دیکھیے ہشام بن عبد الملک آپ کی علمی حیثیت سے واقف تھا، لہذا ہشام بن عبد الملک کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ امام کو علمی اعتبار سے چھیڑا ہو. یہاں تک کہ دربار میں توہین کے قصد سے اگر بلایا بھی تھا تو علمی حیثیت سے نہیں توہین کرنی چاہیے تھی، ایک فکری اعتبار سے جو ہے امام پہ حملہ کیا تھا. تو ہدف توہین تھا، وہ بات ختم ہو چکی تھی بظاہر. لیکن امام اب جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں بیٹھے ہوئے، بھیڑ. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک بہت بڑا عیسائی عالم دین آج آنے والا ہے، بزرگ عالم دین ہے جو عیسائی ہے. تو کیا وہی کرتا ہے کہ بھائی آتا ہے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور دینی باتیں بتاتا ہے، مذہب باتیں. کہا اچھا. امام نے کہا جب بات دین کی تو ذرا سنا جائے کیا بات ہے. ظاہر امام بھی آزاد ہے، امام بھی وہیں بیٹھ گئے. جیسے وہ شخص آیا کافی ہے ان کہتے ہیں جے جیسے کہہ لیجیے آپ، ہاکار مچی اور برال وہ آیا اور فلاں اس کا استقبال ہونا چاہیے، اور آیا اس صدر مجلس میں گویا بیٹھ گیا. اسی انداز سے لوگ اس سے متوجہ ہیں، بار بار اس کی نگاہ امام باقر علیہ السلام پہ. امام سب کے سوال کو رک کے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی؟ امام فرماتے ہیں مسلمان. یہی اس گفتگو شروع کرتا ہے. تو کہا اچھا تم مسلمان ہو؟ کہا. تو پھر وہیں سے کہتا ہے کہ بھائی تم مسلمان کے کچھ عقیدے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتے. اب جب دیکھا مسلمان ہے تو اب اپنے عیسائی مذہب کو فوقیت دینے کے لیے اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اب اس نے اپنا وہ پیترا بدلا جو بہرحال کسی کی تضعیف اور ذلت کا سبب بن سکے. کہا کہ تم اگر وہ ہو تو یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ تو انہوں نے بتایا میرا تعلق کس گھرانے سے ہے. تو کہا میرا ایک سوال یہ ہے کہ تم لوگ معتقد ہو کہ انسان جب مر جائے گا تو بہشت میں جائے گا، جب بہشت میں جائے گا تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ کھانے کھائے گا، اور نعمت ہے اللہ کی جو میوے ہیں وہ کھائے گا. ظاہر کہ آدمی جب کھاتا ہے تو کھانے کے بعد وہ جسم بہرحال ایک اضافی غذا میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب اضافی ہوتا ہے تو پھر اس کی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال تو پیش آئے گی، اور آپ کہتے ہیں نہیں. تو کیا اس کا کوئی نمونہ اس دنیا میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ماں کی شکم میں بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے
جسے جنین کہا جاتا ہے علمی اعتبار سے فقہ میں. جب بچہ 4 مہینے ہوتا ہے تو وہ غذا کھاتا ہے لیکن کوئی قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس طرح سے اس نے 2-4 سوالات امام سے کیے. میں ظاہر ہے کہ بات گفتگو کہتے ہیں بات اور گفتگو لمبی نہ ہو جائے، اسے سمیٹتے بات کرنا چاہوں گا کہ امام کے علم کا اعتراف اہل سنت علماء نے بھی کیا اپنی کتابوں میں بھی. دوسرے مذاہب کو انہوں نے خود اسے وہ اسقف یا جسے بعض لوگوں نے اسقف کہا، یعنی وہی مسیحی عالم دین، وہی عیسائی عالم دین، وہ معترف ہو گیا کہ حق تمہارے ساتھ ہے اور سچ یہ ہے کہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں وہ سب حقیقت ہے. اپنوں نے غیروں نے سب نے کلمہ اور سب نے آپ کی شخصیت کی تعریف کی ہے فقاہت کے اعتبار سے، علمی شخصیت کے اعتبار سے. خود اگر امام محمد باقر علیہ السلام کا مسند علم دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی ہے تو ایک طویل فہرست ہے. بعض شاگردوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے جو خصوصی شاگرد رہے ہوں جن کے اندر خاص امتیازات پائے جاتے ہوں. دیکھیے امام علیہ السلام کے شاگردوں کی تو فہرست یقیناً بہت طویل ہے، لیکن ان میں 7 یا 9 شاگرد ایسے ہیں جن کو بہت شہرت ملی. بین معنی شہرت ملی کہ انہوں نے دین کے لیے مستقل کام کیا، اور ان 7 یا 9 میں 4 شاگرد امام کے ایسے ہیں کہ جو شہر آفاق کے حامل ہوئے، بہترین فقیہ، بہترین محدث اور بہترین مفسر قرار پائے. جو انہوں نے کام کیا فقاہت کی دنیا میں وہ لاجواب ہے. جن میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے جناب زرارہ کا، زرارہ ابن اعین، جناب محمد ابن مسلم، ابو بصیر، برید ابن معاویہ عجلی. یہ 4 نام ہیں جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو علم رسول آگے نہ بڑھتا. یعنی معصوم نے تو بتا دیا، تعلیم دے دی، لیکن سلسلہ آگے بڑھنے کے لیے بھی افراد کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ ذرائع ہیں کہ جنہوں نے علم رسول کو آگے بڑھایا، علم فقہ کو آگے بڑھایا، اور دین کو، علومی دین کو کہتے ہیں ارتقائی منزل اور معراجی منزل عطا فرمائی. اور پھر یہ ہے کہ جب اس منزل پر علم کو پہنچایا اور میرا مشن گویا میری تحریک کو آگے بڑھایا، تو ان کی بھی عظمت، ان کی بھی حیثیت وہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے دیکھا ہے. کیا ہم جہاں رہیں گے وہاں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بس یہیں پہ موقع پہ ہم دعا کرنا چاہیں گے پروردگارہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جہاں ہمارا امام ہو وہیں ہم بھی پہنچے. یقیناً ہماری ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ یہ دعا ہے. قبلہ آخر پروگرام میں چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے بعض ارشادات، فرمودات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے آپ، تاکہ ہم ان اقوال کے تئیں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور پروردگار سے مزید قریب ہو سکیں، خوشنودی پروردگار حاصل کر سکیں. میں بہرحال یہاں پر صرف عنوان ہی نقل کروں گا جو بہت ہی بہترین جو ہے جملہ حدیث کے حوالے سے جو میں مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھے 2 گوشے ایسے نظر آئے کہ میں نے سوچا کہ ناظرین کے سامنے بھی پیش کروں. اگرچہ حدیث 3-4 جو ہے وہ ذہن میں رکھی تھی. ایک تو یہ کہ ما عرف اللہ من عصا، یہ مکمل فیصلہ کر دیا امام نے کہ جو انسان گنہگار ہے، جو معصیت پہ معصیت کرتا چلا جا رہا ہے، جو غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے، خطاؤں پہ خطائیں کرتا جا رہا ہے، حقیقت یہ کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. ما عرف اللہ، اس انسان نے خدا کو پہچانا ہی نہیں. من عصا، جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے. اب دیکھیے ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں اللہ کو پہچانا، اور جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو نہ دین ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ اعتقاد پہ کیا جانے والا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسے عمل ہوتا ہے، اور عقیدے کی پختگی اس کے ایمان کی پختگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب اس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا تو اس کا عقیدہ، اس کا مطلب ابھی ناقص ہے، اس منزل میں آیا ہی نہیں. جب عقیدہ ناقص ہو گیا تو پھر جس کا عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے خیالوں کا جو ہے مجموعہ ہے، حقیقت عمل نہیں، روح عمل نہیں ہے. ایک انسان چاہتا ہے واقعی اپنے عمل کو واقعی عمل قرار دے، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کو صحیح طرح ڈھالے اور صحیح قالب میں اتارے، تو ضرورت ہے کہ عقیدے کو بھی وہی اسی راستے سے پختہ کرے جس راستے سے عقیدہ پختہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم معرفت خدا ہے. معرفت خدا کے لیے پھر ضروری کیا ہوگی کہ ہم گنہگار نہ ہوں، ہماری زبان، ہمارا قول، ہمارا عمل ایک کہے. ایسا نہ ہو زبان کچھ کہتی ہو، کردار کچھ کہتا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ معصوم نے بہت ہی اچھے انداز سے مختصر سا جملہ ہے، ما عرف اللہ. جملہ دیکھیے بہت بڑا نہیں ہے، من عصا. اور ایک دوسرا پہلو جو روایت و قول کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہوں گا، جو شاید ہم سب کے لیے مفید و بہت زیادہ اچھا ہو، کہ امام نے فرمایا آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت اچھا، الحیا والایمان. امام نے 2 چیزوں کو ایک ساتھ رکھا، الحیا یعنی شرم، حیا، والایمان، دونوں کے امام نے رابطہ بتایا ہے کتنا ہے.
بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایمان اور حیا کے درمیان ایک بہت بڑے فرق قائل ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ بے حیائی کے منزل میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، پھر بھی اپنے کو مومن کہنے میں بھی کسی پیچھے نہیں ہٹتے۔ الحیا والایمان بہت اچھا، مقرونان فی قرن، یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، یہ کبھی تو جدا نہیں ہوتے، ان دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے حیا اور ایمان۔ لہذا امام نے بہت ہی کامل جملہ کہہ دیا ہے، جو ہم سے جو بھی امام محمد باقر علیہ السلام پہ عقیدہ رکھتا ہے اس سب کے لیے بہترین جملہ ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو حیا کی طرف توجہ دو، اگر حیا کا دعویٰ ہے تو ایمان کی طرف توجہ کرو، دونوں کا گہرا رابطہ ہے، حیا اور ایمان کبھی ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، یقیناً احادیث اور مزید ہیں اور اس کے لیے ضرورت ہے کتابوں کو پڑھنے کی، علماء سے گفتگو کرنے کی، ان کی گفتگو سننے کی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ آخر پروگرام میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا واسطہ دے کر کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے کریم پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہماری یہ آرزو پوری ہو سکے، مکمل ہو سکے کہ ہم جنت البقیع جائیں اور امام کی اس ویران قبر کو آباد کر سکیں، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں پر چراغانی کر سکیں۔ اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، دنیا سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے وارث امام باقر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ يا حبيب يا مقلب القلوب نفس عني الكروب، بمحمد وعلي والمضعن والسبطين معا والتسعة يا أرحم الراحمين، صاحبي ومؤنسي وعدتي عند كل شدتي، بمحمد وعلي والمضعن والسبطين معا والتسعة